السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ 25 سال پہلے بنیاد اور پودا لگانے والے ہمارے والد محترم جناب حاجی محمد حنیف صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ اس عمارت کی پہلی اینٹ بھی الحمدللہ انہوں نے اپنے دست شفقت سے یقیناً رکھی تھی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم سب پہ قائم رکھے۔ تشریف فرما ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ صرف میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نے اور بڑے ہی جامع انداز میں اسرائیل ایڈوکیٹ صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، اس ادارے کے سرپرست ہیں۔ دوسری دفعہ اس ادارے میں ماشاءاللہ انہوں نے اسی پروگرام میں شرکت کی ہے، اور ہر دفعہ ہم نے دیکھا کہ پہلے سے انہوں نے زیادہ جامع انداز میں والدین کو نصیحت فرمائی ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے آپ سب سے، جب بھی کسی سے بات ہوتی ہے تو ہر شخص یہ کہتا ہے اور ہر خاتون یہ کہتی ہیں کہ بھئی میرے لیے تو میرے بچے ہی سب کچھ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے لیے ہمارے بچے ہی سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہیں، سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن میرا سوال ہر دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تربیت کیسے کرنی ہے، اس پر آپ نے کتنا مطالعہ کیا ہے؟ صرف میرا ایک سوال ہے، اگر یہ سب سے بڑی نعمت ہیں، یہ سب سے بڑی دولت ہیں، اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہیں، آپ کا سب کچھ بچوں کے لیے ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں، اس حوالے سے آپ نے کتنا کبھی غور و فکر کیا ہے کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور مجھے یہ کہیں سے سیکھنا چاہیے، مجھے کہیں سے سیکھنا چاہیے کہ میں بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کروں۔ کیا آپ میں سے کبھی، میں بھی اس سوال میں شامل ہوں، کیا ہم نے کبھی اس حوالے سے کوئی ایسا کورس، خواہ کسی عالم دین سے ہی کہا ہو کہ بھئی میں آپ کے پاس روزانہ آؤں گا، یا آپ میرے گھر میں آئیں، قرآن اور حدیث میں سے جتنی آیات، جتنی تعلیمات میرے بیٹے اور میری بیٹی کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے اللہ نے نازل فرمائی ہیں، آپ مجھے ان کا ترجمہ ہی پڑھا دیں۔ جتنی احادیث پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، مجھے وہ احادیث آپ لکھ کر دے دیں یا کوئی کتاب دے دیں، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ شاید 0.12% کے علاوہ باقی سب کا جواب نفی میں ہوگا۔ یا پھر کبھی کسی نے یہ سوچا ہو کہ میں کسی ماہر نفسیات سے رابطہ کروں اور اسے کہوں کہ مجھے کوئی 2-4 کتابوں کے نام بتاؤ کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کی نفسیات کے حوالے سے جاننا چاہتا ہوں، یہ انسان کے بچے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے نفسیاتی تقاضے، ضروریات، ان کے مسائل، ان کے ایشوز، ان کا سلوشن کیا ہے، شاید ہم میں سے کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ اور اس سے بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی نے کسی ڈاکٹر سے جا کے یہ مشورہ نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب بیمار بچے ہو جاتے ہیں تو ہم آپ کے پاس آتے ہیں، وہ تو ہمارا فرض ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مجھے آپ ٹائم دیں، آپ مجھے آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا کوئی ایسا لیکچر دیں کہ میں اپنے بچے کی صحت کے حوالے سے اپنے گھر میں کیا تبدیلیاں کروں، میں اپنے بچوں کی صحت کو بہتر رکھنے کے لیے، بیماریوں سے بچانے کے لیے مجھے کیا اپنی زندگی میں کوئی ایسی روٹین بنانی چاہیے کہ میرے بچوں کی صحت بہتر رہ سکے۔ صرف بیمار ہونے پر ڈاکٹر کے پاس لے جانا یہ تو سب نہیں کرنا، یہ تو ایک ان پڑھ بھی کرے گا، یہ تو پڑھا لکھا بھی کرے گا، یہ تو غریب بھی کرے گا، امیر بھی کرے گا، اور سب کر بھی رہے ہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرے بچے بیمار ہونے سے پہلے ہی آپ مجھے کچھ ایسا ٹائم دیں، کوئی لیکچرز کا انتظام کریں، یا اگر کسی کے پاس جا نہیں سکے تو یوٹیوب پہ تو علم کا ایک سمندر ہے، کوئی ایسی ویڈیوز ہی میں وہاں سے دیکھ لوں، تو مجھے یقین ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہ ہونے کے برابر ہے۔ بہت کم لوگوں کا جواب ہاں میں ہوگا کہ ہاں ہم نے اس بارے میں کوشش کی ہے۔ بھئی وہ اولاد جس کے تباہ ہونے سے میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، میری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کبھی اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ تو ایک تو میری اس سوال کے ضمن میں گزارش ہے، اپنے گھروں میں، اب دیکھیں نا، والدین ہم سے بڑی کمپلین کرتے ہیں، بچے نمازیں نہیں پڑھتے، بچے ہماری بات نہیں مانتے، بچے ڈھیٹ ہوتے جا رہے ہیں، بچے جو ہیں صاف ستھرے نہیں رہتے، بچے تیاری کر کے اسکول میں نہیں آتے، ٹیسٹ کی تیاری نہیں کرتے، اور لمبی لسٹ ہے مسائل کی۔ میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں کہ چلیں آپ کچھ نہیں کر سکے، گھر میں آپ نے اپنے بچوں کے اور اپنے بھی 20 قسم کے کپڑے آپ کے پاس ہیں، 20 قسم کے جوتے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کے گھر میں لائبریری ہے؟ چلیں میرا آپ سب سے سوال ہے
انتہائی ایمانداری سے وہ والدین ہاتھ کھڑا کریں، کسی بھی قسم کی کتابیں ہوں، گھر میں ایک الماری جس میں کم از کم 50 کتابیں، صرف 50 کتابیں، حالانکہ ایک سال میں گھر کے 50 سوٹ بنتے ہیں، ایک سال میں 50 کے قریب جوتے آتے ہیں، صرف 50 بکس گھر میں موجود ہوں اور وہ بڑی آسان رسائی میں ہوں، یعنی ایکسیس میں ہوں، نیچے کر کے ریک بنا ہو، جب بچے کا دل کرے، بچی کا دل کرے، وہ کتاب لے کے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں۔ کتنے والدین ایسے ہیں بتائیے، کتنے گھروں میں کم از کم ایک الماری کتابوں کی موجود ہے جس میں کم از کم 50 کتابیں موجود ہیں؟ وہ والدین ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ 50 سے کچھ تعداد کم ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، نیچے کر لیں، خوشی کی بات ہے کہ کچھ ہیں، لیکن 50 پورے نہیں ہیں۔ 500 600 کے یعنی فیملیز میں سے 50 فیملیز ایسی ہیں زیادہ سے زیادہ جن کے گھر میں قرآن مجید کے علاوہ کم از کم 50 کتابیں موجود ہیں۔ صرف آپ یہ کام ہی کر دیں، اپنے بچوں سے آپ بہت پریشان ہیں، صرف یہ کام ہی کر دیں کہ گھر میں ایک الماری نیچے کر کے لگائیں، اوپر نہیں کہ بچے خراب نہ کریں، اوپر کر کے لگائیں، تالا لگائیں، اس کو لاک کر کے رکھیں، کوئی پڑھے ہی نہ اس کو، مشکل سی کتابیں بھی نہ ہوں، آسان کتابیں۔ جب وہی ترجمہ، وہی حدیث کی کتاب، وہی نصیحتیں بچہ جب وہ بیٹھ کے خود بھی پڑھے گا تو پھر عالم دین کی بات بھی اس پر اثر کرے گی، پھر استاد کی بات بھی اثر کرے گی، پھر انشاءاللہ آپ کی بات بھی اثر کرے گی۔ تو صرف آج کے اس فنکشن میں میں ایک ٹارگٹ دے کے آپ سب کو بھیجنا چاہوں گا، سب والدین میرے ساتھ یہ وعدہ کریں، یہ جو آج ہم نے ایجوکیشنل سیمینار رکھا ہے، صرف ایک وعدہ کر کے آپ سب نے جانا ہے کہ اگلے سال انشاءاللہ العزیز اس ایجوکیشنل سیمینار سے پہلے ہر گھر میں باقاعدہ لائبریری ہو تو بہت ہی اچھا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے سوال کریں گے جی کہاں سے کتابیں لیں، بڑی مہنگی کتابیں ہیں، 1000 روپے کی کتاب ہے، 5000 روپے کی کتاب ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے کم از کم کتنے روپے کا ایک سوٹ پہنتے ہیں؟ اگر آپ گھر میں جا کے اندازہ کریں کہ 10 جوتے ہیں بیٹے کے یا 5 جوڑے ہیں، کم از کم کتنے روپے کے بنتے ہیں؟ 10,000 روپے سے زیادہ کے بنیں گے۔ کیا 10,000 روپے کی کتابیں ہیں گھر میں؟ جوتوں کی قیمت کے برابر بھی کتابیں گھر میں نہیں رکھ سکتے، تو پھر بچوں کی تربیت کے بارے میں، بچوں کے فیوچر کے بارے میں، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے بارے میں بڑے بڑے خواب، وہ خواب آپ دیکھ سکتے ہیں، تعبیر ممکن نہیں ہونی۔ تو یہ سب میرے ساتھ وعدہ کر کے جائیں گے، کیوں جی جو وعدہ کرتے ہیں کم از کم وہ ہاتھ کھڑا کریں کہ انشاءاللہ العزیز گھر میں لائبریری قائم کریں گے۔ جب آپ کا مطالعہ نہیں ہے اور جب آپ کے پاس وہ یعنی پورا سفیشینٹ نالج نہیں ہے بچوں کی تربیت کا، تو پھر ہم یہ گزارش کرتے ہیں والدین سے کہ پھر آپ ہم پہ اعتبار کر لیں، اب ہم پہ اعتماد کر لیں۔ گھر میں جب بچہ جائے کتنی چیزیں چیک ہونی چاہیے، گھر کا ماحول کیسا رکھنا ہے، رشتہ داروں سے سلوک بچے نے کیسے کرنا ہے، بچے نے معاشرے میں کیسے سروائیو کرنا ہے، بچے نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، بچے نے اساتذہ اکرام کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، بچے نے والدین کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے، بچے نے قرآن کا ترجمہ سیکھنا ہے، ان ساری چیزوں کا کوئی پتہ نہیں۔ اور کیا چیز چیک کرنی، بچہ گھر میں جائے تمہیں آج ٹیچر نے ڈانٹا تو نہیں، ایک چیز پوچھنی۔ اور اب ٹھیک ہے ہم نئے پاکستان، بلکہ ہر روز نئے سے نئے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ واقعی مدینہ کی ریاست میں ہم پہنچے ہیں الحمدللہ اس گورنمنٹ نے، جہاں اور بہت سارے اقدامات کیے ہیں، لیکن بہرحال ایک اقدام جو ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ سکولز میں ناظرہ قرآن جو ہے اور ترجمہ قرآن کی تعلیم نافذ کر دی، صرف قانون نہیں بنایا، نافذ کر دی ہے، ججز چیک کر رہے ہیں، یہ ایک قابل فخر کارنامہ ہے، اس پہ الحمدللہ ہم سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ابھی آپ کے سامنے مسز فاطمہ یہاں پہ بات کر رہی تھیں کہ گھر میں آپ بھی تو کبھی بچوں کو ڈانٹتے ہی ہوں گے، کبھی ماں بھی بچے کو یعنی کوئی ایسا نام لے دیتی ہوگی، کبھی والد بھی جو ہیں وہ بچوں کو کبھی سختی کرنے پہ ان کی تربیت کے لیے، تو ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ آپ روحانی والدین ہیں، ہم نے تو آپ کے حوالے کر دیے سر جی، اب آپ جانیں اور اللہ جانے، بس بچہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد فون آتا ہے، بچہ کہتا ہے میں نے صبح سے اسکول نہیں جانا،
آپ اندازہ کریں کیسی نسل پروان چڑھا دی ہم نے کہ بچہ کہتا ہے میں نے اسکول نہیں جانا، بچہ کہتا ہے، بچی کہتی میں نے اسکول نہیں جانا۔ یعنی ہم نے پاکستان کو کہاں تک نسلوں کو پہنچا دیا، اور کیا سوچ ہم دے رہے ہیں کہ بچہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے اسکول میں نہیں جانا، مجھے ٹیچر ڈانٹتی ہیں، مجھے ٹیچر گھورتی ہیں، مجھے ٹیچر اس طرح سے میری انسلٹ کرتی ہیں، میں نے اسکول نہیں جانا۔ بچہ فیصلہ کر رہا ہے، بچے کو یہ ہم نے فیصلہ اس کے اختیار میں دے دیا ہے کہ تم فیصلہ کرو۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ہمیں تو اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے۔ ہم جو والدین پھر ہمیں کہتے ہیں سر ایڈوکیٹ صاحب اور سر ڈاکٹر حلیم صاحب، تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا، ہم آج کے بعد آپ کے بچے کو بالکل بھی نہیں ڈانٹیں گے، بالکل نہیں اسے کچھ کہیں گے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، وہ آپ بھگتنے کے لیے ابھی سے تیار ہو جائیے۔ اور اگر آپ ہمیں بھی وہ اختیار دیتے ہیں جو گھر میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ کبھی ڈانٹتے بھی ہیں، آپ بچوں کو کبھی سختی سے ان کو کسی کام سے منع بھی کرتے ہیں، بچہ تو کہتا ہے کہ میں نے روٹی نہیں کھانی، آگ پڑی ہوئی ہے تو میں نے تو آگ کا کوئلہ پکڑنا ہے۔ اور اگر اس قانون پر عمل کیا جائے کہ گھورنا بھی نہیں ہے، منع بھی نہیں کرنا، تو بچے کو آگ کھانے دیں، بچے کو آگ میں جا کے جل مرنے دیں، کہ بچہ تو کہتا ہے میں نے آگ جلانی ہے، بچے کو تو آگ زیادہ اچھی لگ رہی ہے، کھانا اچھا نہیں لگ رہا، بچے کو قرآن اچھا نہیں لگ رہا، بچے کو یعنی ماں جو کھانے کی چیز دے رہی ہے وہ اچھی نہیں لگ رہی، وہ کہتا نہیں مجھے یہ آگ زیادہ اچھی لگ رہی، میں نے خود اس میں اپنا ہاتھ ڈال کے جلانا ہے۔ تو ہم بھی استاد ہیں، آپ نے ہمیں 6 گھنٹے ہمارے حوالے بچے کرنے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو جب بھی بچے یہ کہیں آپ کو کہ استاد نے ڈانٹا ہے، ٹیچر نے آج مجھے سب کے سامنے کھڑا کر کے تو مجھے ٹیچر نے یہ کہا تمہیں سبق نہیں آیا اور تم تو پڑھنے کے قابل نہیں ہو، اگرچہ یہ اساتذہ بہت کم کہتے ہیں، آخری حد پہ جا کے کبھی استاد کبھی بیزاری سے ایسا کہہ دیں، ورنہ یہ کہنا معمول میں شامل بالکل نہیں ہے، بالکل اجازت نہیں اس کی، اور ہم بھی اس کے خلاف ہیں۔ لیکن صرف اس ایک فکرے کے پیچھے استاد کی ساری عزت، سارا ادب و احترام سب کچھ آپ نل کر دیں، یہ آپ اپنے بچوں کی یعنی خود اس کی تربیت جو ہے وہ آپ خراب کر رہے ہیں۔ اس لیے آپ اس کے اوپر بھی ذرا پلیز ضرور غور کیجئے۔ البتہ آپ کی رہنمائی کے لیے اس پورے علاقے میں یہ دعوے سے الحمدللہ کہتا ہوں، یوٹیوب چینل ینگ اسکالرز کے نام سے یوٹیوب پہ آپ لکھیے ینگ اسکالر اسکول گجرانوالہ کینٹ، یہ جتنے بچوں نے سپیچز کی ہیں آج سے 3-4 سال پہلے کی ساری سپیچز، بچوں کی نظمیں، بچوں کی پرفارمنس اور ٹیچرز کی جو تقاریر ہے کہ بچے کو کیسے پڑھنا چاہیے، وہ ساری موجود ہیں۔ آپ وہاں سے وہ ساری چیزیں ملاحظہ کرتے رہیں، ڈیلی ہم اپڈیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے خود اس کے اوپر 2-3 ویڈیو ڈالی ہیں، جس میں ایک یعنی ابھی ہم نے اگلے دن یہ اپلوڈ کی ہے پرسوں رات سے، کہ ہوم ورک ڈائری آپ نے کیسے چیک کرنی ہے۔ تو آپ یہ ساری ڈیٹیل ہوم ورک ڈائری کے بارے میں وہاں سے آپ دیکھ لیں، کسی وقت بھی آپ فارغ ہو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیچر کی اور بھی سلیبس کے بارے میں ساری گائیڈنس موجود ہے، تو پلیز آپ سے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ جو چینل آف کمیونیکیشن ہے، جو ٹرانسفر آف کمیونیکیشن ہے، جو نالج ہے، جو یعنی کنیکشن کا جو چین ہم نے بنائی ہے، پلیز آپ اس کو فالو کریں، اس کے اوپر ناراض نہ ہوں کہ اگر میں آپ کو نہیں ملتا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹیچر بھی آپ کو ملیں وہ میری ہی طرف سے اور میری ہی طرح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ویلکم کریں گے۔ اور آخری بات انشاءاللہ العزیز ریفریشمنٹ سے پہلے، جیسے آپ نے دیکھا کہ 15 اسٹوڈنٹس نے قرآن مجید حفظ کیا، اور اسی طرح سے 2 اسٹوڈنٹس نے 505 میں سے 505 بورڈ میں مارکس حاصل کیے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اگرچہ اس کے اوپر کچھ تحفظات اور یعنی کنزرویشن ہے عوام کی، کوئی شک نہیں اس میں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن بہرحال محنت کی وجہ سے الحمدللہ بچوں کے مارکس آئے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی بٹھائی گئی ہے کہ بھئی یا تو دینی تعلیم دی جا سکتی ہے یا اسکول چلایا جا سکتا ہے، الحمدللہ یہ ادارہ ہر سال بچوں کی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ بورڈ میں بھی اچھے رزلٹ دے رہا ہے، اور یہ ثابت کر رہا ہے، اور آپ کے بچوں نے ثابت کیا ہے۔ 505 نمبر حاصل کرنے والی بچی نے الحمدللہ نقاب میں تقریر کی ہے اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ کی ہے، اور اس کو دیکھ کر آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ بورڈ میں ٹاپ کرنے والی بچی یا میٹرک میں 1096 مارکس حاصل کرنے والی بیٹی
یا اسی طرح سے 1084 یا 88 مارکس حاصل کرنے والا بیٹا بھی دیکھ کر آپ کو پتہ چلا ہوگا یقیناً کہ یہ کسی مسلمان ماں اور باپ کی بیٹی اور بیٹے ہیں، اور الحمدللہ یہ کسی دینی ادارے میں تعلیم حاصل کرنے والے بچے ہیں۔ تو یہ غلط فہمی بھی ہم الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ سب کی دور ہو جانی چاہیے۔ یہ دینی تعلیم بچوں کی دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ نہیں بلکہ معاون ہے۔ جو بچہ قرآن حفظ کر کے آتا ہے میٹرک میں، آپ یقین کریں ہم حیران ہوتے ہیں کہ وہ ورڈ ٹو ورڈ وہاں جا کے بورڈ میں لکھتے ہیں، لفظ بہ لفظ ہر چیز کو یاد کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اور جنہوں نے حفظ نہیں بھی کیا، روزانہ الحمدللہ ظہر کی نماز ہم پڑھاتے ہیں، دعائیں یاد کرواتے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ چیزیں ان بچوں کے ذہنوں کے لیے اس سے بڑی معجون اور پھکی کوئی نہیں ہے بچوں کے ذہن تیز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ چیزیں تو اسی خالق کائنات نے بھیجی ہیں جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے بچوں نے یہ چیز بھی ثابت کر دی، ینگ اسکالرز کے شاہینوں نے، کہ جس ادارے میں دینی تعلیم دی جاتی ہو، تربیت کی جاتی ہو، اس ادارے کے بچے الحمدللہ بورڈ میں بھی ٹاپ کر سکتے ہیں، اور دینی تعلیم حاصل کرنے میں جو وقت صرف کیا جاتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تعلیم کو مزید ایکسلریٹ کرتا ہے، تیز کرتا ہے، اور اس کو مہمیز دیتا ہے، اس کو اور زیادہ وہ بہتر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی یہ کوششیں بھی قبول فرمائے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔